بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سیشن میں ہم دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں ان دونوں دریاؤں کے سینٹر میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ستاروں کے علم میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل کا عراق قریباً لاسٹ 1500 سال سے مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور مزید اگر پیچھے جائیں تو پہلے کبھی یہ جگہ رومن امپائر کے قبضے میں چلی آتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ پرشین امپائر کبھی اس پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور اس سے بھی پہلے دیکھیں تو اسکندر اعظم یعنی کہ یونانی اس پہ قابض رہے ہیں، اور یونانیوں سے پہلے تقریباً 2500 سال پہلے یہ علاقہ سائرس دی گریٹ بادشاہ کے قبضے میں رہا ہے، اور دیکھا جائے تو تقریباً 4000 سال تک یہی علاقہ 4 بڑی تہذیبوں یعنی سمرہ، آرکیڈیا، آرسیلیا اور بابلون کا مسکن رہا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ دریاؤں اور تہذیبوں کا آپس میں کلچرز کا بہت گہرا ریلیشن ہوا کرتا ہے، اور ہم جتنی بھی جتنی پرانی تہذیبوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ دریائے نیل کے کنارے پہ رہنے والے مصری، قدیم مصری، اور دریائے سندھ کے کنارے رہنے والے پرانے آرینز، یا چائنا کے یلو لیور کے بیڈ پہ رہنے والے ہوان ہو کی تہذیب وغیرہ۔ لیکن آج ہم جس تہذیب کے حوالے سے بات کریں گے اس تہذیب کو ایک ہی نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ دو دریاؤں کے بیچ میں یا دو دریاؤں کے درمیان میں پائی جانے والی سرزمین، اس کو بیت النہرین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نہروں کے درمیان میں پائی جانے والی سرزمین، اور آج ہم اس ایریے کو میسوپوٹیمیا کے نام سے جانتے ہیں، اور میسوپوٹیمیا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین۔ انہی دونوں ریورز کے اندر سے ایک کا نام دریائے فرات ہے، جیسا کہ صحیح مسلم 7161 میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ دریا چھٹے آسمان یعنی سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہے، اور فرات وہی دریا ہے کہ جس نے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کو بھی پورا کرنا ہے۔ مسلم 7276 کہ اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، اور اس پہاڑ کی وجہ سے صحیح مسلم میں آیا ہے 7272 کہ اسی پہاڑ کی وجہ سے زمین پر اتنی خون ریزی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور مسلم 7274 کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا اپنی امت کو کہ تم لوگ اس پہاڑ میں سے کچھ بھی مت لینا۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان میں پائی جانے والی سرزمین پر گزرے زمانے میں ایک ہستی رہا کرتے تھے کہ جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی 35 سورہ مبارکہ میں ملتا ہے، اور جن کو آج 30 اقوام کے والد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات سورہ نمبر 37 ورس نمبر 88 to 89 میں اس ہستی نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 ورس نمبر 1 to 5 میں خود اللہ پاک نے اپنا دوست کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور جن کو دو جگہ یعنی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ورس نمبر 114 اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 75 میں آپ سرکار کو بہت نرم دل اور بہت تحمل والے بھی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 ورس نمبر 89 کے مطابق آپ فرمایا کرتے تھے کہ فائدے میں تو وہ ہے جو اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر جائے گا، اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 ورس نمبر 84 میں تو خود اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک بے عیب دل لے کر آئے، اور جن پر سورہ الصافات کی ورس نمبر 109 میں اللہ نے خود سلامتی بھی بھیجی ہے، اور اس کے بعد سورہ البقرہ ورس نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو کئی باتوں سے آزمایا گیا تھا اور انہوں نے سب کو پورا کیا، اور بعد ازاں سورہ النجم سورہ نمبر 53 ورس نمبر 37 میں اللہ پاک نے جن کو وعدہ پورا کرنے والا اور وفا نبھانے والا
کہہ کر بھی مخاطب کیا اور ان کی تعریف کی ہے۔ اور یہی وہ نبی تھے کہ جن کو سورہ آل انعام ورس نمبر 75 کے مطابق اللہ پاک نے ان کو تمام مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور سورہ بقرہ ورس نمبر 124 کے مطابق آپ کو قوموں کے امام کا نام کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور سورہ حج میں آپ کو مسلمانوں کے والد کا لقب بھی نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء ورس نمبر 54 اور سورہ مریم ورس نمبر 58 میں اللہ پاک نے آپ کو اللہ کے چنے ہوئے انسان کا ٹائٹل بھی دیا ہے، کہ جن کے متعلق خود اللہ پاک قرآن پاک میں 6 مرتبہ، یعنی سورہ بقرہ ورس نمبر 135، سورہ آل عمران ورس نمبر 67، سورہ آل عمران ورس نمبر 95، سورہ النحل ورس نمبر 120، النحل ورس نمبر 123 اور سورہ الانعام ورس 61 نمبر ورس میں اللہ تعالیٰ کلیم کر رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ان 6 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات وضاحت سے بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الصافات کی 88 نمبر ورس کے مطابق پہلے ستاروں کی جانب دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، جیسا کہ سرکار ختمی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے بمطابق بخاری شریف 3358 کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں صرف 3 جھوٹ بولے تھے، اور یہ آیت مبارکہ بھی انہی میں سے ایک جھوٹ کے متعلق ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، جبکہ دوسرا جھوٹ یہ کہ چھوٹے بتوں کو بڑے بت نے توڑایا، اور تیسرا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں یہ بولنا کہ سارہ علیہ السلام میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن ہے۔ اس سے آگے ہم جو باتیں اب ڈسکس کریں گے وہ ان 2 دریاؤں کے درمیان میں رہنے والے لوگوں کی ہی تحریر شدہ ہیں، اور کہ ستاروں کے متعلق ان لوگوں کی کیا سوچ تھی، وہ ان کے متعلق کیا سوچتے تھے، ان کو کیا امپورٹنس دیتے تھے اپنی لائف میں، اور وہ لوگ ستاروں کے ذریعے چھپی ہوئی باتیں کس حد تک جانا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ وہ لوگ اپنے ان علوم میں کس حد تک ایکسپرٹ تھے، اور فائنلی یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ نالج آخر اب کدھر گیا، یہ ہمیں آبسلیٹ ہوتا کیوں نظر آتا ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا کہ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دوران سیلاب کشتی پر پیدا ہونے والے بچے سے۔ اس بچے کا ذکر ہمیں دا بک آف اسکرالز یا کتاب المقال یا قدیم صحیفوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے جس کو، اس میں ملتا ہے کہ وہ بچہ کشتی میں ہی پیدا ہوا تھا، اور یہی وہ بچہ تھا جس نے آگے چل کر ستاروں کے علوم یا علم نجوم کو دریافت کیا۔ اسی بچے کے بارے میں ملک شام میں 1220 میں لکھی گئی یہ کتاب کتاب النحل میں بھی ذکر موجود ہے کہ دوران سیلاب کشتی پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو بعد آج کل کے اٹلی، جو اٹلی بنتا ہے، اس سائڈ پہ بعد یہ بچہ رہا، اور اسی نے علم نجوم کو دریافت کیا۔ اس بچے کے بارے میں ہمیں 5ویں صدی کی ایک ایتھوپین بک آدم ہوا اور شیطان، اور اس کے علاوہ 7ویں صدی کی ایک بک ایکولپس آف میتھوڈیس، اور حتیٰ کہ 9ویں صدی کے مورخ ولیم آف بلچبری نے بھی اپنی کتابوں میں اس بچے کے متعلق کافی زیادہ تحریر کیا ہے کہ کس طرح اس بچے نے ستاروں کے علوم کو دریافت کیا تھا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والوں کی سرزمین کی پہلی تہذیب جو تھی وہ سمرا تھی۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، تاہم یہ لوگ خود کو کالے سروں والے کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور ایون کہ ان کے بعد میں آنے والے آرکیڈین تہذیب بھی انہیں اسی نام سے بلایا کرتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بات یقینی ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا پیغام یا اس کا میسج لازماً آیا تھا، کیونکہ ان کے مذاہب کو دیکھنے سے ہمیں یہ بات کلیئر کٹ پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ ایک خدا 7 آسمانوں 7 زمینوں وغیرہ کی تخلیق پر یقین رکھتے تھے، اور حتیٰ کہ یہ بھی مانتے تھے کہ سب سے نچلا آسمان جو ہے وہ ستاروں سے مزین کیا گیا ہے،
ان کے تحریروں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ سب سے اونچا آسمان خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کی گئی، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک مخصوص جگہ پر چلی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کامنلی برزخ کا کانسیپٹ موجود ہے، ان کے ہاں بھی اس طرح کے کانسیپٹ ملتے ہیں۔ اور سمرہ سے ملنے والی ہی ایک ٹیبلٹ جس کے متعلق ہم لاسٹ سیشن میں بھی بات کر چکے ہیں، دا سومیرین کنگ لسٹ میں ان لوگوں نے اپنے 134 بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، اور 12 بادشاہوں کے ذکر کے بعد وہ لوگ ایک عظیم فلڈ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا آسمانی میسج یقیناً پہنچا تھا، مگر بعد ازاں ان لوگوں نے سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کو خدا کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیا، نسبت دینی شروع کر دی۔ اور اسی طرح سمرہ کے بعد دوسری تہذیب آرکیڈین کے پینتھونیئرز میں، جہاں یہ لوگ اپنے خداؤں کو رکھا کرتے تھے، 3600 کے قریب ٹوٹل بت موجود تھے، جن میں سب سے بڑا بت ایمبل تھا۔ ان لوگوں نے ہر چیز، مثلا آسمانوں کا خدا، بارش کا خدا، خوبصورتی کی دیوی، افزائش نسل کی دیوی، زمین کا دیوتا، سورج کا دیوتا، اس طرح کے انہوں نے اپنے گاڈ بنا رکھے تھے۔ اور یہ تمام لوگ اپنے بت خداؤں، بت یعنی کہ جھوٹے خداؤں کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو بھی تھے، اور کسی بھی بت کے ٹوٹنے پر اس چیز کو یہ آسمانی آفت یا کسی پرابلم، آنے والی پرابلم سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اور ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ ایک چیز کی سینسٹیوٹی کو لازمی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ دوسرا جھوٹ بولا تھا، جو کہ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 ورس نمبر 58 سے 68 میں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ اور جب ان لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا، اور آپس میں باتیں کرنے لگے، کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان کو اس بارے میں بات کرتے سنا گیا ہے۔ اور جب ان کو بلا کر پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت کے باقی تمام بتوں کو توڑا ہے، تم اس سے خود پوچھ لو۔ اور اس آنسر پر وہ لوگ اپنے دل میں تو قائل ہو گئے، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ تجھے تو پتہ ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ اور اس گفتگو کے بعد آپ سرکار ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ لوگ صرف مذہبی عقائد ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ ماڈرن دور میں کم از کم 100 کے قریب انوینشنز جو آج ہم یوز کرتے ہیں انہی کے دور میں ہوئی ہیں۔ مینس ٹو سے کہ یہ لوگ سائنٹیفکلی ڈفرینٹ نالج، علوم کے لحاظ سے، ایون کہ پیسوں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اسٹیبلش قوم تھی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ان کے ہاں 60 سیکنڈز ٹائم منٹس اور 60 منٹس کا 1 آور کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کنسٹرکشن ورک میں آرچز کا استعمال کیا۔ انہی کی لکھی گئی ٹیبلٹس میں ملٹیپلائی، ڈویژنز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تمام ملتی ہیں، اور ایون کہ 160 ڈگری کے سرکل کے متعلق بھی ان کی تحریریں موجود ہیں۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ انتہائی پڑھے لکھے، قابل اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ مگر اب ہم بات کریں گے ان کی اسپیشیلٹی کی، یعنی کہ ان کا ستاروں کے متعلق کیا علم تھا۔ جیسا کہ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ورس نمبر 76 to 79 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں ایک واقعہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن اس کے غروب ہونے پر آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن اس کے غروب ہونے پر آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے، مگر جب اس کو غروب ہوتے دیکھا تو کہا کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں، اور میں اپنا رخ اس کی جانب کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ اس وقت کے لوگ سورج، چاند، ستاروں پر انتہا کا یقین رکھتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ ان کی گردش کے ذریعے سے ہمیں آنے والے فیوچر کا، میں ہونے والے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسا کہ نینوا کی کھدائی کے دوران ایک ٹیبلٹ دریافت ہوا تھا جس کے متعلق یہ پتہ چلا
کہ یہ ستاروں کی چال، ان کی موومنٹس، ان کی گردش معلوم کرنے کا آلہ ہے. یعنی ان لوگوں کو یہاں تک پتا تھا کہ ستاروں کی موومنٹ میتھمیٹیکلی کس طرح اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اپنے علم کے اندر اتنے ماہر ہو چکے تھے. اس کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے نمرود، جو اس وقت کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کے دور میں جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے بغاوت کی. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن لازمی پریس کیا کریں تاکہ باقی ویورز کو بھی، میکسیمم ویورز کو بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے. نیکسٹ سیشن کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینکس الاٹ.